یہ ایک بھائی نے اچھا سوال کیا، پریکٹیکل سوال ہے، اور اس میں ایک آدھ اور سوال اپنی طرف سے تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چیٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ شاید ہی کوئی شخص ایسا نیک ہو جو کہ جی میں نے زندگی میں کبھی ایگزامز میں چیٹنگ وغیرہ نہیں کی، تو اسلام تو اس کی اجازت ظاہر نہیں دیتا۔ اب اسی کی بیس کے اوپر ایک شخص نے نمبر لیے، اسی کی بیس کے اوپر اس کو جاب ملی، اسی کی بیس کے اوپر وہ کمائی کر رہا ہے، یا پھر اس میں ایک اور چیز یہ ایڈ کر لیں کہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جاب ملنا بھی تقریباً ناممکن ہے سوائے سفارش کے یا رشوت کے، اور اس میں پھر آگے پروموشن لینا تو سفارش کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سوال آپ نے تو کیا یہ پہلے سوال کو آپ علیحدہ رکھیں، دوسرے کو آپ بعد میں کیجیے گا، مکس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ان صورتوں میں جو ہے یہ پھر کیا کیا جائے؟ ہاں جی، پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے چیٹنگ 100% کی ہوئی ہے نا جی، اچھا، کہ وہ جس طرح ہمارے انٹیریئر سندھ کے اندر ہم نے سنا ہے کہ وہ اس طرح اوپن بک چلا رہے ہوتے ہیں معاملات 100%، ٹھیک ہے، وہ معاملہ تو ظاہر ہے غلط ہے۔ کسی نے کوئی ایک آدھ سوال کے اوپر چیٹنگ کر لی ہے، اس کی وجہ سے پوری کی پوری ڈگری تو اس کی ختم نہیں ہوگی نا، ٹھیک ہے، چند ایک چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ آپ الاللمم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی چیزوں کو معاف کر دے گا، لیکن ایک جعلی ڈگری آپ نے لی ہوئی ہے، وہ ڈگری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی آپ کی، یا آپ نے وہ 100% جو ہے وہ دیکھ کے پیپر دیے ہوئے ہیں، آپ نے اس کرائٹیریا کو فالو ہی نہیں کیا ہوا، وہ تو ظاہر ہے حرام ہی ہے، اس میں کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ دوسرا سفارش والا جی یہ والا اور رشوت والا، رشوت صرف اپنے جائز کام کے لیے دی جا سکتی ہے، اور جائز کام وہ ہوگا کہ جس کام کو کرواتے ہوئے آپ کسی دوسرے کا حق نہ مار رہے ہو۔ مثلا ایک بندے نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے، ٹھیک ہے، میٹر آپ کا بنیادی حق ہے، آپ نے اپلائی کیا، کیو میں آپ کا نمبر بھی آ گیا، اب انہوں نے میٹر بھی آیا ہوا ہے، روک کے رکھا ہوا ہے کہ رشوت دو گے تو لگائیں گے، تو اب آپ کسی کو چیٹ نہیں کر رہے ہیں، کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں، وہ آپ کا حق تھا، اور آپ کو ایز اے لارج زاٹ دینی پڑ جاتی ہے، تو وہ دل میں یعنی اس کو برا سمجھتے ہوئے آپ دے لیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ کیو میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور آپ جناب 50,000 روپیہ دے کے پہلے ہی اپنا میٹر لگوا لیتے ہیں، جس طرح کئی انڈسٹریلسٹ ہیں، انہوں نے اپنے پورے ٹرانسفارمر لادہ سے لگوائے ہوئے ہیں، بجلی چوری بھی کرتے ہیں، وہ معاملات الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بھائی نے پوچھا جی کہ ان کے علاقے میں کچھ حضرات ہیں جو آج پہ جاتے وقت لسٹ بناتے ہیں، بلکہ یہ تو ہم نے بھی ویسے دیکھا ہے کہ لوگ پہلے وقتوں میں کہا کرتے تھے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا، وہاں میرا نام کرنا، فلاں ابن فلاں نے آپ کو سلام کہا، یہ دعا کہی ہے، تو یہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ کوئی فلاں ابن فلاں کو بتائیں کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، روزانہ پڑھتے ہو نماز میں، اور اکثر یہ وہ سلام بھجوا رہے ہوتے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، تو ان کو سلام بھجوانا کس منہ سے سلام بھجواتے ہیں؟ تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جہاں جہاں دنیا میں کوئی نیک بندہ موجود ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا، تو سلام بھجوانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، وہ تو پہنچ رہے ہیں۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسی کو کہہ کے سلام بھجوانا، اس کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو کہ یہاں پہ پڑھے پہنچ رہے اس طریقے سے۔ ہاں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر جب آپ اللہ کے حضور دعا کریں گے، اس دعا میں مجھے یاد رکھیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک شعر اللہ میں سے ایک جگہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ خانہ کعبہ شریف میں جاؤ تو میرے لیے دعا کرنا، روزہ شریف پہ حاضری ہو تو وہاں پہ کھڑے ہو کے جب دعا کرنے لگو اللہ سے، نبی علیہ السلام سے تو دعا نہیں کرنی ظاہر ہے، تو اس دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ روزہ شریف پہ حاضری سے متعلق جتنی جعلی اور صحیح روایتیں ہیں، دونوں میں نے مسئلہ نمبر 54C اور D کے اندر بیان کر دیے قبر رسول پہ حاضری کا طریقہ۔ ایک سوال ہے جی کہ اس میں، بلکہ یہ تو چاولوں کا سوال ہے لیکن اس میں آپ دیگر چیزیں بھی ایڈ کر لیں، جیسے آج کل اور چیزیں بھی آ گئی ہیں، کیا چاول ہاتھوں سے کھانا سنت ہے؟ اور لوگ سمجھتے ہیں جی چمچ سے کھانا جو ہے یہ گناہ ہے یا بری بات ہے؟ اور نہیں، اس طرح کی کوئی تفصیلات، یہ ساری چیزیں کلچرل ہیں، اچھا، ٹھیک ہے نا جی، ان کو ان چیزوں کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے۔ جو بندہ چمچ کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے ہی کھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہاتھ سے ہی چمچ پکڑی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس میں کوئی ٹول استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کو چمچوں کے اندر تو اسلام ان کا گھسا ہوا ہے، ان سے یہ پوچھیں یہ جو آپ نے 20-20 30-30 لاکھ روپے کی گاڑیاں چندوں کی خرید کے اپنے نیچے لگائی ہوئی ہیں، اس میں تو کسی نے پوچھا کہ گدھے پہ بیٹھنا سنت ہے یا 20 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھنا سنت ہے؟ ساڈے کول تو پھر علم الکلام والی جواب جے یہ سنیا جائے تک یہ چمچ سارا اسلام بڑھتا ہے جی کانٹیاں مکس۔ حالانکہ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ گدھے پہ سواری کرنا سنت ہے یا جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کی کار میں، وہاں کبھی سوال نہیں کریں گے، اس میں خود بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، بالکل۔
تو ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ان معاملات میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے, وہ آپ کام نہیں کریں گے. ایسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. بس آپ الٹے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے, دائیں ہاتھ سے کھائیں گے, چمچ سے کھائیں, چاہے کانٹے سے کھائیں, چاہے آپ ہاتھ سے توڑ کے کھائیں, چاہے منہ سے توڑ کے کھائیں, جس طریقے سے. اور کھانے کی چیزیں بھی سب اس میں پھر آ گئی نا, پیزا ہو گیا, برگر ہو گیا. کئی لوگ کہتے ہیں جی یہود و نصارہ کی ڈش ہے, آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ کی ڈش, ان کے ہاتھ میں وہ جو مہنگے مہنگے موبائل ہیں سامسنگ کے اور آئی فون, ٹھیک ہے, وہ امام کعبہ نے بنایا ہوا ہے. ہاں جی, یا وہ رائیونڈ میں تیار ہوا ہے, یا ملتان شریف میں تیار ہوا ہے, یا بغداد شریف سے آیا ہے, یا اجمیر شریف سے آیا ہے. وہ بھی تو انہوں نے ہی بنا کے دیا نا. بالکل. تو اس پہ تو کبھی انہوں نے سوال نہیں کیا. تو برگر کے اوپر ان کا اشارہ آ جاتا ہے. ان کو کہ یہ جو آپ باقی چیزیں کھا رہے ہیں, بریانی ہو گئی ہے, باقی چیزیں ہو گئی ہیں, یہ کوئی نبی علیہ السلام نے تو نہیں آپ کو طریقہ اس کا سکھایا ہوا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری غیر علمی باتیں ہیں. اچھا, ایک آیا جی کہ بس حلال چیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. قرآن کسی غیر مسلم کو پڑھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ تو ظاہر نجس ہے, غیر مسلم تو ناپاک ہے. اچھا, اور مسلمان تو پاک ہو تو سکتا ہے, کس فرقے کا ہو تو پاک ہے؟ میرا تو سوال پھر یہی ہوگا نا. کیا بریلوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث پاک مسلمان ہے؟ شاہ جی بولو نا. یہ تو نہیں کہتے نہیں. ہاں, کیا اہل حدیث کہتے ہیں کہ بریلوی پاک مسلمان ہے؟ کیا کہتے ہیں سنی کہتے ہیں کہ شیعہ پاک مسلمان ہے؟ شیعہ. تو یہ تو سوال ہی پرانے ہو گئے. یہ انجینئر صاحب کے میدان عمل میں اترنے سے پرانے سوال تھے. ان مسئلہ ہی خراب ہو گیا ہے, ان سوالوں کو بدلنا پڑنا ہے. ٹھیک ہے, نیٹ سی والا کوئی چکر نہیں ہے. یہ غیر مسلم کو آپ, میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے, غیر مسلم کو قرآن پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں. اور اس میں بعض علماء نے کا ترجمہ دیں, عربی نہ دیں, بالکل غلط ہے. غیر مسلم کو آپ قرآن پاک نہ دیں, بے شک کوئی مسئلہ نہیں, وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لے گا. مصیبت کیڑی ہے؟ انہوں نے کہا سی بے رحمتی ہو جائے گی. بے رحمتی کرنے واسطے انہوں تواڈے کول لینا ضروری ہے, مارکیٹ میں جا کے لے نہیں سکتا. سوال ہی سارے جعلی تھے. کیا تو میرا آپ یوٹیوب پہ لکھیں, کیا نان مسلم کو سلام کر سکتے ہیں, کیا نان مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں؟ میرا کلپ کھل جائے گا. میں نے علمی دلائل دی. علی بھائی وہ جو بات پھر ہے کہ اس کو اپنا وضو کے بغیر ہاتھ نہ لگاؤ, قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا وضو کے بغیر ہاتھ نہ لگاؤ. یہ تو علماء نے ترجمہ کیا ہے. قرآن میں لکھا ہے لا یمسہ الا, میں نے اس لیے کہا میرا کلپ دیکھیں, اس میں نے یہ باتیں کی ہیں. لا یمسہ الا المطہرون. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کافر کہتے تھے کہ یہ جنات نے قرآن نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرشتوں نے نازل کیا ہے. اچھا, قرآن اس جگہ پہ ہے فی کتاب مکنون, فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. ٹھیک ہے, یہ لوح محفوظ سے اللہ نے اتارا ہے, وہاں پہ کوئی ناپاک روح نہیں جا سکتی ہے, وہاں پہ فرشتے پاکیزہ جاتے ہیں. اچھا, باقی جو اس کے اچھا یہ جو حافظ قرآن ہے جی, اس کے تو سینے میں قرآن ہوتا ہے, سینے میں, تو آپ اس کو ٹائلٹ میں کیوں جانے دیتے ہیں؟ آپ کے موبائل کے اندر قرآن ہوتا ہے تو آپ باہر رکھ کے جایا کریں تاکہ ہر دفعہ ہر نواز موبائل خریدو. یہ بات تویز کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اتار کے جانا چاہیے. بس چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو دیگر جو متبرک قسم کی مسلمانوں کی اسپیسیفک چیزیں ہیں, جیسے یہ اب زمزم ہو گیا, کھجوریں وغیرہ لاتے ہیں, یہ بھی ان کو دی جا سکتی ہیں؟ کن کو کیوں نہیں دیں, دو. وہ اللہ نے رزق پیدا کیا میرے بھائی. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو ان کی مہربانی, یہ آپ کو وہ کھلا رہے ہیں. اس وقت تسبیحیں ہیں, ایڈی تسی ٹوپیاں پائی ہیں نے چائنا سے آ رہی سر, چائنا دی, اور چائنا نے اللہ کو نیچے بندے ایتھیس جے جی. چلو امریکہ تو یا انگلینڈ تو آ جاتا کچھ بہتر ہوئے گا, اہل کتاب تے آنے نا ٹوٹی پوٹی فارم میں. چائنا والے تو خدا کو نہیں مانتے. 3 سے 4 ارب ڈالر کا بزنس ٹوپیوں اور تسبیحوں کا ہے چائنا کا. یار ویسے شرم کا مقام ہے کہ ہم ایک تسبیح نہیں بنا کے سعودیہ کو دے سکے کہ یار میڈ ان پاکستان ہے, وکے ہوتے. انہوں نے اتنی سستی, آج سے 50 سال پہلے جو آپ کی تسبیح بکتی تھی نا, آج وہ اس ریٹ کے اوپر آپ کو تسبیح اسی سے بھی سستی, اور مچھی ٹوری پا کے دے رہے ہیں جناب, یہ ٹوٹتی بھی نہیں. تو اسی تندیاں مار دے تو 2 تر لگی اور ٹوٹ گئی تسبیح, وہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے. اتنی سستی ان کی ٹوپیاں ہیں, اتنی سستی. تو یہ سارے غیر مسلم دے رہے ہیں. ایون یہ جو یہ شاہ جی یہ جو قرآن و حدیث جن پرنٹنگ پریسز پہ چھپ رہا ہے, وہ امام کعبہ نے بنایا ہوا ہے, یا بادشاہی مسجد کے امام نے, یا شاہ فیصل مسجد کے امام نے یہ پرنٹنگ کی مشینیں بنائی ہیں جس پہ یہ قرآن پاک چھپ رہے ہیں, یہ گوروں نے بنائی ہے. اچھا, اس سے ایک ضمن سوال ہے. شاہی پہلے میرا مسئلہ حل کرو. نہیں, یہ تو گوروں نے بنائی سر. ہاں تو سر پھر تو بہت گال آگے نکل گئی ہے. اور تھنک آؤٹ آف باکس. ہاں پیپر. اچھا علی بھائی,
ایک اعتراض اکثر و بیشتر نا لبرل ٹائپ طبقے کے لوگ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ جب پرنٹنگ پریس آیا تھا تو اس کو علماء نے حرام کہا تھا، یہ بات درست ہے کہ جھوٹ ہے؟ تو علماء نے کہا تھا، تو علماء جواب دیں، انجینئر صاحب نے اس ٹائم بھی جائز کہا تھا، اس ٹائم کے جو انجینئر تھے جی علماء نے حرام کہا تھا اس کو، ظاہر ہے بڑی مخالفت کی تھی ان لوگوں نے، تو توپ کی مخالفت کی، گنوں کی مخالفت کی. یہ جو ہماری سلطنت عثمانیہ کا جو زوال ہوا ہے علماء کی وجہ سے ہوا تھا. شروع میں انہوں نے فتوے دیے تھے کہ یہ پرنٹنگ پریس حرام. جی جی جی، یہ تو بالکل ڈیفینیٹ ہے، ایسا ہی ہوا تھا. اچھا اچھا، غسل کے لیے اچھا میں آپ کو چھوڑ دیں، پرانی بات تو چھوڑ، نئی بات، کیا یہ علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ ویڈیو کیمرے میں تصویر بنانا حرام ہے؟ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے. جی سنا ہے کہ سنا نہیں، آپ نے تو دیکھا ہوا ہے. بالکل. الیاس قادری صاحب نے فتوے دیے تھے، وہ بیٹھتے نہیں تھے، اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں بیٹھتے تھے. یہ تو سنا ہوا نہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. تو پیچھے بھی ان کے بزرگ یہی کچھ کرتے رہے. ٹھیک. اچھا، غسل کے لیے کہ تمام جسم کے ہر بال کا بھیگنا ہی ضروری ہے؟ جی جی، وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے سیدنا علی کہتے ہیں میں نے جب سے سنا کہ اگر کسی کا بال خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا، تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے. بھیگنا ضروری ہے، یعنی ایک دفعہ گیلا ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ وہ پوری بالٹی جو ہے وہ سر کے اوپر ہی لگ رہی ہے. ٹھیک، اپنی سے تسلی کر لیں، دیٹس انف.